اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل افضل ام مع الامام؟ یہ باب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں رات کے قیام یعنی تراویح کے بارے میں. کیا یہ قیام گھروں میں کرنا افضل ہے یا پھر مسجد میں امام کے ساتھ؟ تو پہلی بات تو یہ کہ تراویح کی رکعات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اہل ظواہر کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعات ہے. ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعات ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تراویح مسجد میں افضل ہے. یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک ہے. امام مالک اور ابراہیم النخعی جو امام صاحب کے استادوں کے استاد تھے، امام حماد کے استاد تھے، یہ 2 حضرات فرماتے تراویح کی تعداد کے متعلق حضرت ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعت. نبی علیہ السلام نے 20 رکعت نماز ادا کی. خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے. اہل ظواہر کے نزدیک تراویح کی 8 رکعت ہے. ائمہ اربعہ جمہور فقہا کے نزدیک 20 رکعت ہے. اور پھر ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان حضرات کے نزدیک تراویح مسجد میں پڑھنا یہ افضل ہے، جبکہ امام مالک اور ابراہیم النخعی یہ فرماتے ہیں کہ تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے. پہلا موقف یہ ہے کہ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا یہ افضل ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں قال صمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے روزے رکھے رمضان کے. وَلَمْ يَقُمْ بِنَا، اور رات کا قیام نہیں کیا. ہاں، رات کا قیام نبی علیہ السلام نے ہمیں کروایا. یہاں تک کہ جب 30ویں رات آئی تو آپ نے نکل کر ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ رات کا ثلث گزر گیا 23ویں شب کو. پھر فرماتے ہم اگلے روز یعنی 24ویں شب کو نماز نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام نے 25ویں کی رات کو نماز پڑھائی. اور ہمیں پڑھتے پڑھتے رات کا ایک حصہ گزر گیا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کاش آپ ہمیں نفل نماز پڑھاتے. آپ نے فرمایا
جب لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں تو ان کے لیے اس رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر 26 کی رات آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ جب 27 کی رات آئی آپ خود گھر والوں سمیت نکلے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام تھا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث۔ تو بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی رات مسجد میں قیام جو ہے یہ افضل ہے بنسبت گھروں میں قیام کرنے کے، ان کا استدلال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں قیام کر کے لوٹا اسے بقیہ رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، مگر دوسری جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں قیام رمضان یہ افضل ہے۔ فریق اول کی دلیل یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ جو شخص مسجد میں قیام کرتا ہے اس کو بقیہ رات میں قیام کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول بھی تو ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ گھر کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الا المکتوبہ سوائے فرض نمازوں کے۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص حالات کی بات ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ رمضان المبارک کی رات میں قیام کیا اور ان کی چاہت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ہمیں اور نماز پڑھائیں، تو اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے، کیونکہ مسجد میں تو قیام کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو رفع تعارض کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ایک تو ہم نے یہ جواب دیا، دوسرا یہ کہ روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے امام کے ساتھ قیام کرنے سے بقیہ رات کے قیام کا ثواب ملنا ثابت ہوتا ہے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت سے گھر میں نوافل پڑھنے کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ تو حاصل روایت کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد میں تراویح پڑھائی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں
قیام کا ثواب بھی مل جاتا ہے جس رات میں ہم نے نماز پڑھی نہیں، رات کے جس حصے میں، اس حصے میں قیام کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ کس بنا پر ملا؟ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بنا پر، نوافل پڑھنے کی بنا پر ملا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی دلیل تھی، موقف یہ تھا کہ گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة۔ تو یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے۔ اردو میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنوایا، اس میں نبی علیہ السلام نے کئی راتیں نماز ادا کی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے آپ کی آواز کو گم پایا کہ نبی علیہ السلام کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام سو گئے، تو بعض لوگ کھنکھارنے لگے تاکہ آپ علیہ السلام ہماری آواز سن کر باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا مجھے تمہاری طرف سے جو یعنی یہ کھنکھارنے کا جو عمل تھا یہ سامنے رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قیام اللیل کے فرض ہونے کا خطرہ ہوا کہ اگر وہ تم پہ فرض ہو جاتا تو تم اس کو نہ کر پاتے، اور فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، بے شک فرض نماز کے علاوہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت اگلی روایت قال صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجده هذا الا المكتوب، فرمایا کہ آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس مسجد میں، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے، سوائے فرض نمازوں کے۔ تو یہ آثار جو ہے ان کے معانی کی تصحیح کا تقاضا یہ ہے، تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت ہے۔ تو اس سے نفل نماز کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے گھر میں پڑھنا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ
مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنے کی زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے ایک بندے کا تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، فرمایا کہ پھر اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے دو ہی صورتیں یاد ہوتی تو میں ان کو دہراتا رہتا، اور یہ مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے، لگتا ہے، زیادہ پسند ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں امام کے پیچھے رمضان میں قیام کروں۔ اسی طرح ابراہیم سے قال کان المتہجدون یصلون فی ناحیۃ المسجد والامام یصلی بالناس فی رمضان۔ وہ کہتے ہیں کہ تہجد گزار مسجد کی ایک جانب نماز پڑھتے اور امام رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا تھا۔ تو تہجد گزار ایک الگ سٹ میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم سے تیسری روایت ہے کہ لوگ رمضان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی امامت خاص آدمی کروا رہا ہوتا تھا، اور دوسری طرف بعض لوگ مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن لوگ الگ نماز پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ امام کے پیچھے، یعنی جو امی تھے، وہ جن کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہیں ہوتا تھا، ہم پڑھتے۔ حضرت عروہ سے ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، عروہ بن الزبیر صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں لوگوں کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر میں لوٹ آتے اور لوگوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کا بھی یہی عمل تھا کہ نماز فرض مسجد میں پڑھتے، ہاں مسجد میں اکیلے نماز پڑھتے، جبکہ امام اسی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا تھا۔ عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا۔ کون سے لوگ؟ فقہائے سبع، بڑے بڑے فقہاء مدینہ منورہ کے ساتھ، قاسمہ و سالما و نافعا، کہ ان تین فقہاء کو دیکھا، فقہائے سبع میں سے، جو رمضان المبارک میں مسجد سے نکل آتے تھے اور لوگوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، الگ الگ کرتے تھے۔
اشد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو امام لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا مسجد میں، اور کچھ لوگ تھے جو الگ سے نماز پڑھتے تھے مسجد میں. یہ تمام کے تمام آثار ان حضرات کے، حضرات تابعین کے، حضرات صحابہ کے بعض آثار ہیں. تو یہ دلالت کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اکیلے نماز پڑھنا یہ افضل ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے. وذالک هو الصواب، یہی بہتر ہے، افضل اور درست یہی ہے. لیکن ائمہ اربعہ، جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک یہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد میں الگ جماعت پڑھنے والے صحابہ اور تابعین کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا. اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رجحان ہی اس بات کی طرف ہے کہ رمضان میں قیام اللیل الگ سے کیا جائے. جو قاری ہے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، یاد ہے، تو وہ الگ سے نماز پڑھے گا، یہ زیادہ افضل ہے. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ اپنا رجحان امام مالک کے موقف کی طرف ہے، اس لیے انہوں نے خوب زور و شور سے اسی کو ثابت کیا ہے. لیکن جمہور فقہا کا مسلک یہی ہے کہ تراویح مسجد میں پڑھنا افضل ہے. باب المفصل هل فيه سجود ام لا، کیا مفصل میں سجدہ ہے یا نہیں ہے. جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، بعض صحابہ وہ سجدہ تلاوت کو واجب قرار نہیں دیتے. اور ہمارے نزدیک قیاس اسی بات کا متقاضی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ جب مسافر آیت سجدہ تلاوت کر لے تو وہ سواری پر سوار ہو تو اشارے سے ہی وہ سجدہ کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین پر اتر کر سجدہ کرے. اور یہ جو بات ہے نا کہ مسافر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین پر، یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ واجب نہیں بلکہ نفل ہے، سنت ہے. کیونکہ فرائض تو بالاتفاق زمین پر اتر کر ہی ادا کیے جاتے ہیں، نوافل البتہ سواری پر بھی پڑھ لیے جاتے ہیں. تو نوافل کے لیے زمین پر اترنا ضروری نہیں ہوتا. اور جب سجدہ تلاوت میں بھی یہی بات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی نفل ہے، کیونکہ اگر وہ واجب ہوتا تو زمین پر اتر کر ادا کرنا ضروری ہوتا.
تو امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد کے ہاں سجدہ تلاوت واجب ہے. ٹھیک ہے، خیر یہ باتیں ہم دلائل سے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو پڑھتے ہیں. پہلا اختلاف کیا ہے؟ سجدہ تلاوت میں 3 اختلافات ہیں. پہلا اختلاف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے یا واجب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنے سجدے ہیں. امام احمد بن حنبل کے ہاں 15 ہیں، امام مالک کے ہاں 11 ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ہاں 14 ہیں. البتہ ان دونوں میں پھر اختلاف ہے کہ ایک سجدے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج میں ایک سجدہ ہے اور ایک سورہ صاد میں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. یا ایھا الذین، یہ جو ہے نا سورہ حج میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی سجدہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. سوم اختلاف، تیسرا اختلاف. امام مالک، حسن بصری رحمہ اللہ مفصلات میں سجدے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے سورۃ النجم، انشقاق، علق میں سجدہ نہیں کرتے. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ائمہ ثلاثہ مفصلات میں سجدے کو لازم قرار دیتے ہیں. اختلاف سوم جو ہے مفصلات میں سجدہ ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے. مفصلات میں سجدہ نہیں ہے، اس فریق کی دلیل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی روایت زید بن ثابت ان کی روایت ہے. قال، دلیل یہ ہے، عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سورۃ النجم سنائی لیکن کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا. تو اس لیے اسی واسطے وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو لہذا امام مالک وغیرہ یہ مسئلہ کی اختیار کرتے ہیں، اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سجدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اس میں سجدہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، لیکن ممکن ہے کہ بعد میں کیا ہو. اور دوسرا یہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہو کہ جس میں سجدہ کرنا جائز نہ ہو، جیسے کہ فجر کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے، اسی طرح زوال کا وقت اور اسی طرح غروب کا وقت، ہو سکتا ہے یہ بھی.
اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ نہ کیا ہو، کہ اس وقت حکم یہ ہو کہ جو چاہے سجدہ کر لے، جو چاہے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سجدہ تلاوت نفلی ہو۔ اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو اس لیے ترک کیا ہو کہ آپ اس میں آپ سجدے کو سمجھتے نہ ہو۔ تو جب یہ تمام احتمالات ہیں تو پھر یہ روایت دوسری روایات سے اولا اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اس میں ایسی دلالت نہ ہو جو اسے دوسری سے راجع کر دے۔ لیکن اس کے لیے ان احادیث کو تلاش کرنا ضروری ہوگا جو اس میں سجدہ کے ہونے نہ ہونے پر دلالت کرے۔ خیر، تو ان روایات کا حاصل یہ ہے، جو روایت پیش کی گئی کہ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ نہیں فرمایا، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ نہیں کیا، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ تمام مفصلات کا حکم یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سجدے کے بارے میں بقیہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ تفصیل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔